السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، بسم اللہ تھوڑا زور سے بولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمہ۔ حضرت رسول خدا فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا تمام مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ ہر ایک کو ہر طرح کی علم حاصل کرنا ہے۔ جس طرح ہم دنیاوی پڑھائی کرتے ہیں، جیسے کہ ہم ڈاکٹر، انجینئر، دنیاوی پڑھائی کرتے ہیں، دنیا کے لیے ہم یہ سب کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں ہماری آخرت کے لیے ہمیں دینی نالج بھی ہونا چاہیے۔ السلام علیکم راضی آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی راضی آپا کلاس کا آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ قال امام علی علیہ السلام ان القرآن ظاہرہ انیق وباطنہ عمیق۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک قرآن مجید بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کے اندر بہت ساری گہرائیاں ہیں۔ گہرائیاں سے مراد کیا ہے، کیا چیز چھپی ہوئی ہیں، کیا گہرائیاں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ علم کی بہت اس کے اندر گہرائیاں موجود ہے۔ یعنی بچوں کہ اگر ہم قرآن مجید کو جتنا زیادہ پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اس کی ڈیپ میں جاتے رہیں گے، اتنا ہی زیادہ ہمیں علم کی شگافتیں ہمیں نظر آتی رہیں گی، اتنا ہی زیادہ ہم علم سے مستفید ہوتے جائیں گے۔ اس کے بعد آج کا ہمارا جو درس ہے وہ ہے سورہ زلزلہ۔ کل ہم نے پڑھا تھا سورہ عادیات کے بارے میں۔ آج کا جو ہمارا درس ہے یا جو بھی سورہ ہم سیکھیں گے اور جس کی فضیلت جانیں گے وہ ہے سورہ زلزلہ۔ سورہ زلزلہ کے معنی کیا ہے؟ زلزلہ کے معنی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب زلزلہ آتا ہے زمین میں لرزہ پیدا ہوتا ہے، جس سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کی وجہ سے بہت سارے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس سورہ زلزلہ کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ سورہ زلزلہ کی پڑھنے کے فوائد کیا ہیں، کیا ثواب رکھتا ہے سورہ زلزلہ پڑھنے کا۔ تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، یعنی جو شخص سورہ زلزلہ کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پورے سورہ بقرہ پڑھنے کا ثواب دے گا۔ سورہ بقرہ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کی 3 پارے پر منحصر ہے، ڈیپینڈ ہے۔ 3 پارے، تیسرا پارا مکمل نہیں ہوتا ہے، یعنی 2.5 پارا ختم ہوتا ہے تب جا کے سورہ بقرہ ہمارے وہاں ختم ہوتا ہے۔ تو اور اس کے اندر 282 آیتیں ہوتی ہیں غالباً، مطلب تقریباً 350 آیتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر رسول خدا کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان سورہ زلزلہ پڑھتا ہے، سورہ زلزلہ میں ہم دیکھتے ہیں کتنی آیتیں، سورہ زلزلہ میں ٹوٹل 8 آیتیں ہیں۔ اگر ہم لوگ سورہ زلزلہ پڑھتے ہیں تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اسے سورہ بقرہ پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ اتنا زیادہ اس سورہ کے پڑھنے کا فائدہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا بچوں کہ اگر ہم لوگ 8 آیتیں کہاں پڑھتے ہیں تو 8 آیت پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ 350 لگ بھگ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و محمد، کہ جو انسان اس سورہ کی تلاوت اپنے نافلہ نماز میں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہرگز زلزلے میں گرفتار نہ کرے گا۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر ہمارے وہاں خبر نیوز آتی ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے یا فلاں جگہ زلزلہ آ گیا یا یہاں زلزلہ آ گیا، تو اس زلزلے کے حادثے سے ہمیں محفوظ رکھے گا۔
اس کے بعد اور اس کی وجہ سے ہم مریں گے نہیں. اور اس کے علاوہ بارش کا جب موسم ہوتا ہے، دیکھیں آج کل بارش کے موسم ہوتے ہیں، تو بارش کے وقت جب بارش آنے والی ہوتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے آسمان میں بہت تیز بجلی تڑکتی ہے، بجلی وہاں پر چمکتی ہے. کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں جگہ سے آپ کو نیوز سننے میں آتی ہوگی کہ فلاں انسان بجلی کی وجہ سے مر گیا، فلاں جگہ بجلی گئی تھی، کچھ چیز جل کے راکھ ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ اگر جو انسان اس سورہ کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس بجلی کی وجہ سے، بجلی کی جو حادثات کی وجہ سے، اس موت کی وجہ سے اسے محفوظ رکھے گا. یعنی کیا کہ ہم خدا نخواستہ اگر ایسی ہمیں کوئی موت آنے والی ہو تو اللہ ہمیں اس کی وجہ سے محفوظ رکھے گا. کس کی وجہ سے؟ سورہ زلزلہ پڑھنے سے ہمیں بجلی کی موت سے محفوظ رکھے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آفات ہیں، مثلا ایکسیڈنٹ وغیرہ یا کوئی بھی آفات یا کوئی بھی حادثات، یا دنیاوی یا آسمانی یا زمینی، ان تمام حادثات سے محفوظ رکھے گا خداوند عالم. کیوں؟ کس وجہ سے؟ سورہ زلزلہ پڑھنے کی وجہ سے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ سورہ زلزلہ نازل کیوں ہوا اور اس کے اندر کیا کیا بیانات ہے. تو سورہ زلزلہ، لفظ زلزلہ سے ہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سورہ قیامت کی خبر کو بیان کرتا ہے، یعنی قیامت میں کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں اور روز قیامت انسان کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہوگا، ان تمام چیزوں کے بارے میں سورہ زلزلہ ہمیں بتاتا ہے. کہ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن وہ عالم ہوگا کہ جب زمین اپنے خزانے کو اگل دے گی. اور کون سا خزانہ؟ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ انسان جو اس کے اندر دفن کیا گیا ہے وہ خزانہ، اور بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ زمین کے اندر جتنے بھی ہیرے جواہرات، سونا، چاندی، تمام قیمتی چیزیں جو موجود ہیں وہ زمین اسے اگل دے گی. اس کے بعد انسان کہے گا کیا ہے زمین، آخر تو یہ ہوا کیا ہے؟ پھر اس کے بعد یہ پوچھا جائے گا کہ آخر اس کے بعد آیتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو ہے قیامت کے دن انسان نے جتنے بھی اعمال انجام دیے، جیسے ہم لوگ روزانہ اچھے کام بھی کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، ان تمام کی روز قیامت زمین خبر دے گی کہ اس انسان نے یہ کام کیا ہے، اس انسان نے یہ اچھا کام کیا ہے، اس انسان نے یہ برا کام کیا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے ہم دیکھیں، فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا آپ کسی مال میں جاتے ہیں، کسی دکان میں جاتے ہیں تو وہاں پہ CCTV کیمرہ لگا ہوتا ہے. کیوں لگا ہوتا ہے؟ تاکہ کتنے کسٹمرز آئے، کیا کیا لوگ کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہم لوگ انجام دیتے ہیں وہ CCTV کیمرہ ریکارڈ کرتا ہے. اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کبھی کوئی چوری وغیرہ ہو جاتی ہے، تو جب یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کون آیا، کس نے چوری کی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ کیمرے میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، کس نے چوری کی، ہے نا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اسی طرح سے اللہ تعالی نے ہمارے لیے کچھ شواہد موجود رکھے ہیں. شواہد مطلب کیا؟ گواہ دینے والا، گواہی پیش کرنے والا. جیسے کہ اگر ہم لوگ کوئی اچھے عمل انجام دیتے ہیں یا برے کام انجام دیتے ہیں تو ہمارے جتنے باڈی کے پارٹس ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شواہد بنایا ہے کہ قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے کہ پروردگار میں نے یہ کام انجام دیا، میں نے یہ کام انجام دیا. یا اسی طرح سے اگر ہم کسی کو برا بھلا کہتے ہیں زبان کے ذریعے سے، تو زبان ہمارے قیامت کے دن گواہی دے گی کہ پروردگار ہم نے فلاں انسان کو ایک برا بھلا کہا یا ہم نے فلاں کو اچھا کہا. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی کلام کریں تو پہلے ہم سوچیں سمجھیں آیا ہم یہ جو کلام کر رہے ہیں یا کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اس سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی ہے، یا کسی کو ہم کچھ کہہ رہے ہیں تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. یعنی امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان وہی ہے جو پہلے کلام کو بولنے سے پہلے اپنے کلام کو تولتا ہے پھر بولتا ہے. تولنے سے کیا مراد ہے؟ پہلے ہم غور و فکر کریں کہ یہ جو ہم کلام کہہ رہے ہیں سامنے والے کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا، یا مناسب ہے یا نہیں ہے. یعنی
ایسے کلام نہ انجام دیں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہے، کسی کو ہرٹ ہو، کوئی برا مان جائے. تو کبھی بھی ہمیں کلام کرنے سے پہلے ہمیں یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ سامنے والے کو ہم جو کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے اس کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی ہے. اگر ہم ایسا کریں گے، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہہ تو دیتے ہیں سامنے والے کو برا بھلا، لیکن ہم بھول جاتے ہیں. تو یہ جو ہم کلام کر رہے ہیں، یہ کلام کرنا، یہ تمام ہمارے پارٹس قیامت کے دن ہمارے گواہ ہوں گے کہ پروردگار عالم اس انسان نے، اس بندے نے، اس نے فلاں انسان کو ایسا ایسا کہا تھا. یا اسی طرح سے اگر ہم کسی کو اپنے ہاتھ کے ذریعے اذیت پہنچا رہے ہیں تو ہاتھ ہمارا گواہی دے گا کہ اس نے فلاں انسان کو مارا تھا. یا اگر ہم اچھے کام انجام دے رہے تو ہاتھ ہمارا انجام دے گا کہ ہم نے مثلاً کسی کی ہیلپ کی، کسی کو صدقہ دیا. اسی طرح سے تمام ہمارے بدن کے اعضاء جو ہیں وہ قیامت کے دن ہمارے گواہ ہوں گے. اس کے بعد حدیث میں ملتا ہے کہ زمین کا ہر خطہ، زمین کا ہر ٹکڑا قیامت کے دن ہماری گواہی دے گا. کیوں؟ کیسے؟ جیسے مثلاً ہم نماز پڑھتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز گھر کے ہر خطے میں، گھر کے ہر گوشے میں انجام پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن وہ تمام جگہ، وہ تمام زمین کی جگہیں جہاں پر ہم نے نماز پڑھی ہے وہ گواہی دے گی کہ پروردگار اس انسان نے نماز پڑھا ہے. تو اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اچھے اعمال انجام دیں، نہ کہ برے. کیونکہ ہم یہاں پر سوچتے ہیں کہ ہم چلو بھول جائیں کہ کس نے دیکھا، ہم نے ایک برائی کی ہے، کس نے دیکھا؟ نہیں، یہاں پہ کسی نے دیکھا، بلکہ قیامت کے دن ایسی جگہ پر پیش کیا جائے گا سارے ہمارے نامہ اعمال کہ جب تمام لوگ دیکھیں گے، یعنی جناب آدم سے لے کر خاتم تک جس دن تمام لوگ موجود ہیں، ان تمام لوگوں کے سامنے ہمارا رزلٹ پیش کیا جائے گا، ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے. تو ہمیں خدا، اگر ہمارا نامہ اعمال خراب ہوگا تو ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اعمال انجام دیں. بالکل آپ کو بچوں ہمیں اگزامپل پیش کریں کہ جیسے ہم نے دیکھا ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ اسکول میں فیل ہو جاتا ہے تو جس دن رزلٹ ڈے ہوتا ہے اس دن سارے پیرنٹس کو جمع کیا جاتا ہے نا، میٹنگ ڈے ہوتا ہے جو سارے بچوں کو جمع کیا جاتا ہے، پھر سب کے رزلٹ پیش کیے جاتے ہیں. جس کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے وہ بچہ کتنا ہیپی فیل کرتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے پیرنٹس کتنا اچھا فیل کرتے ہیں، کہ کتنا فخر کرتے ہیں کہ میرا بچہ کتنا اچھے نمبر سے کامیاب ہوا، کتنے اچھی پڑھائی کیا. اسی طرح سے اس کے وہ بچہ کہ جو خدا نخواستہ ناکامیاب ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، تو وہ کتنا گلٹی فیل کرتا ہے سارے بچوں کے سامنے، کتنا شرمندہ ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے پیرنٹ کتنا زیادہ گلٹی فیل کرتے ہیں، کتنا شرمسار ہوتے ہیں، کتنا زیادہ غمزدہ ہوتے کہ میرا بچہ فیل ہو گیا. تو اسی طرح سے قیامت کے دن ہمارے سارے لوگ، ہمارے نامہ اعمال تمام لوگوں کے درمیان پیش کیے جائیں گے. اگر ہمارا نامہ اعمال اچھا ہوگا تو ہم بہت زیادہ لکی ہوں گے، بہت زیادہ خوشگوار ہوں گے، بہت زیادہ اچھا فیل کریں گے. لیکن اگر ہمارے نامہ اعمال میں خدا نخواستہ غلطی ہوگی اور نامہ اعمال خراب ہوں گے تو ہم بہت زیادہ لوگوں کے سامنے شرمسار ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اعمال انجام دیں. اوکے بچوں، سمجھ گیا آپ لوگ؟ اس سورہ یہ سورہ کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جی میم. آپ کو معلوم ہو گیا سورہ پڑھنے کا فائدہ؟ جی آپا. جی آپا. جی آپا. اوکے ٹھیک ہے. اب ہم اس سورہ کی تلاوت کریں گے، سورہ زلزلہ. آپ لوگ کھول لیجئے جلدی سے اپنا قرآن مجید. اوکے، تو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہوں گی. کل جو میں نے آپ کو سورہ عادیات پڑھایا تھا، سورہ عادیات مجھے کوئی آج پڑھ کے سنائے؟ آپا کیا ہم سنا سکتے ہیں؟ جی پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالمعریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا اور نہیں فوسطن ہوگا، به. فَأَثَرْنَ، را کو موٹا پڑھا جائے گا جب حرف را سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو.
تو حرف را کو ایسے ہم موٹا پڑھیں گے سورو، نہ کہ سورو. ٹھیک ہے جی آپا. جی. ان الانسان لربه لقنود. ایک منٹ عین فاطمہ یہاں پہ رک جائیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ انا میں ہم کیا کریں گے، کون سا رول اپلائی کریں گے؟ آپا 100% 100% کیا چیز؟ گنا. جو ویری ناک گڈ. سے، گنا کیسے کہتے ہیں؟ جو چیز ناک سے پڑھتے ہیں، جو الفابیٹ پہ رہتا ہے، جو ناک سے پڑھتے ہیں جو اسے گنا. ساؤنڈ ناک سے آتا ہے اسے غنہ کہا جاتا ہے. غنہ جی کون کون سے حروف میں ہوگا؟ آپا نون میں اور میم میں ویری رہتا ہے. گڈ. کب ہوگا؟ آ، کتنا ہوگا؟ آپا نون میں اور نون اور میم کے اوپر اگر تشدید ہوگی تو جی غنہ آپا 100% ہوگا، 100%. اور اگر نون اور میم سائلنٹ ہوں گے مطلب تو اس اس کے میں اوپر جزم ہوگا تو 50% ہوگا. ویری گڈ. بہت اچھا آپ نے جواب دیا. چلیے آگے پڑھیں. ان الانسان لربه لقنود. دیکھیں نون چھوٹا کاف ہے. چھوٹا لقنود. کاف کا مخرج میں نے بتایا تھا. عین فاطمہ کے علاوہ کوئی اور بچہ مجھے بتا سکتا ہے حرف کاف کا مخرج؟ بتائیں خدیجہ نور. ہاں جو کوا ہے حلق سے اس سے تھوڑے سے آگے سے نکلتا ہے. جب میں نے بتایا تھا آپ نے وہ کلاس اٹینڈ کیا تھا؟ نہیں. اوکے. دیکھیں ہمارے وہاں دو طرح کا قاف موجود ہے. دو طرح کا قاف پایا جاتا ہے. ایک بڑا قاف جس کے اوپر 2 ڈاٹس ہوتے ہیں، اور ایک چھوٹا قاف. ایک چھوٹا تو بڑے قاف اور چھوٹے قاف کا مخرج کیا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں. بچوں غور سے سنیے کہ بڑے قاف کا مخرج یہ ہے کہ جب زبان کا آخری حصہ، زبان جو ہماری ہے جہاں تک ہمیں نظر آتی ہے، ویسے زبان یہاں سے لے کر نہ جانے کہاں تک ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن بظاہر جتنا ہمیں نظر آتی ہے زبان کا آخری حصہ، جیسے اکثر ہم بچے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور زبان کو باہر نکالتے ہیں، تو جہاں پر ہمیں زبان آخری نظر آتی ہے وہ زبان کا آخری حصہ، اور اسی کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا اتنا بڑا سا ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یعنی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، تو اسے ہم اردو میں کہتے ہیں کوا، اور اس کے علاوہ بعض لوگ کہتے ہیں گجراتی لوگ کاکڑا، یا اسی طرح سے عربک میں کہا جاتا ہے لحات. ٹھیک ہے، لام دو چشمے ہے الف تا، لحات. تو زبان کا آخری حصہ اور کوے کا شروع کا حصہ، کوے کا ابتدائی حصہ جب ہم آپس میں ملائیں گے تو حرف قوف ادا ہوگا. اس طرح سے پڑھا جائے گا قوف. پھر اسی طرح سے زبان کا آخری حصہ اور کوے کا آخری حصہ جب ہم دونوں کو آپس میں ملائیں گے تو حرف کاف ادا ہوگا. چھوٹے کاف کو ایسے پڑھا جائے گا کاف، کاف. ٹھیک ہے، بڑے قاف کو اس طرح سے پڑھا جائے گا قوف، اور چھوٹے کاف کو ایسے پڑھا جائے گا کاف. ان دونوں حروف کو عربک میں لحات کہا جاتا ہے. لحات کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ دونوں حروف جو ادا ہوتے ہیں اور وہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ لحات سے ادا ہوتے ہیں. لحات کسے کہا جاتا ہے؟ کوے کو. چونکہ دونوں حروف لحات سے ادا ہوتے ہیں اس لیے سے ہم لہوی کہیں گے. جیسے کوئی انسان لکھنؤ کا رہنے والا ہے تو لکھنوی، دہلی کا رہنے والا ہے تو دہلوی، گجرات کا رہنے والا ہے تو گجراتی. ہم اس کے آگے کیا لگاتے ہیں؟ یا لگاتے ہیں، یا نسبتی جسے کہا جاتا ہے. تو اسی طرح سے ہم یہاں پر بھی اسے لہوی کہیں گے. اوکے، سمجھ گئے جی بچوں آپ لوگ؟ اوکے میم. ٹھیک ہے، بولے یس بولے میم. ٹھیک ہے. چلے جی عین فاطمہ آپ یہ سورہ کمپلیٹ کیجئے. جی. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اور حرف عین کہاں وَإِنَّهُ سے ادا ہوتا ہے؟ حرف عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ عین کا مخرج بتائیں. عین حلق سے حل آپا. کے، عین ہاں حل سے مت بولیے. یہ مڈل پارٹ سے. دیکھیں جی، ہمیشہ جب بھی حلق آپ سے کے پوچھا بیچ جائے، میں سے. حلق کے اوکے، مڈل پارٹ سے. جب بھی آپ سے کوئی پوچھے کہ حرف عین کہاں سے ادا ہوتا ہے تو آپ پورا ایڈریس بتائیں. جیسے آپ کا گھر، کسی نے آپ سے پوچھا عین فاطمہ آپ کا گھر کہاں ہے، تو آپ نے ایڈریس بتایا فلاں جگہ، ممبئی میں رہتے ہیں مثلا،
تو सामने वालों को कैसे समझ में आएगा मुंबई में कहाँ पर? अब जब तक आप नहीं बताएंगे पूरा एड्रेस, फ्लैट नंबर और गली नंबर, तो इस सामने वाला को कैसे समझ में आएगा कि आपका घर है कहाँ? तो जब तक आप पूरा एड्रेस नहीं बताएंगे तब तक वो नहीं पहुंच सकता है। इसी तरह से मखरज जब भी आप किसी को बताएं तो पूरा बताएं, वरना हल्क से इंसान कैसे समझ में आएगा कि हल्क के कौन से पार्ट से अदा होता है, उसे सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। तो आप पूरा एड्रेस बताया करें, अपने घर का भी और मखरज का भी। ओके जी जी, चलें बिस्मिल्लाह, आगे पढ़े। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, उसके आगे وإنه على ذلك لشهيد वेरी गुड। وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في यअलमु नील के ऊपर देखिए पेश आया है, अफला यअलमु, जहाँ पर भी आपको पेश नजर आए हर पेश को ऊ की आवाज से पढ़ा जाएगा, हर जेर को ई की आवाज से पढ़ा जाएगा। अफला यअलमु أفلا जी, يعلم إذا بعثر ما في القبور وحسر ما في الصدور वहुस्सिला, إن رب वहुस्सिला हर्फ हा हल्क से अदा होगा, वहुस्सिला وحسر ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير यौमइज़िल, जाल को मिलाएंगे लाम में। ओके, يومئذ ला लाम दो जिल जिल। لخبير जी आपा। ओके वेरी गुड। चलें, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सूरह ज़लज़ला। आप लोग खोल लीजिए कुरान मजीद, ठीक है? खोल लिया सबने? जी आपा। जी ओके, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने अपने माइक को म्यूट कर दीजिए और बिल्कुल अच्छे से गौर से सुनिए ताकि आपको पढ़ने आ जाए, ठीक है? चलें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले हम जी करेंगे, उसके बाद हम रमा पढ़ेंगे। अलिफ ज़ेर ई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, इज़ा, ज़ा लाम पेश ज़ुल, इज़ा ज़ुल। अब देखिए यहाँ पर पहले इज़ा में हरफे ज़ाल आया है। ज़ाल को जब पढ़ा जाएगा तो टंग को दोनों तीत के बीच में लेकर आएंगे, ऐसे पढ़ेंगे इज़ा, ठीक। उसके बाद है हरफे जा को नॉर्मल हम लोग पढ़ेंगे, जैसे जेड का साउंड निकालते हैं उसी तरह से हम जा पढ़ेंगे। जा का मखरज मैं बताऊंगी आप लोग को इंशाल्लाह। फिलहाल के लिए आप ऐसे समझ लें कि जैसे हम नॉर्मल पढ़ते हैं जा या जे, उसी वही साउंड हमें यहाँ पे अदा करना है। जा लाम पेश जुल, जा जेर जी, जुल जी, लम जबर ला, तलम जेर तिल, जुल जीला तिल, इज़ा जुल जीला तिल, अलिफ रा जबर अरो, बहुत पेश दो, अरो दो, इज़ा जुल जीला तिल अरो दो, जा लम जेर जिल, जा अलिफ जबर जा, जिल जा, लम जबर ला, हा अलिफ जबर हा, जिल जा लहा। यहाँ पे देखें हा छोटा वाला है, बड़ा वाला हा नहीं है। अगर बड़ा हा आएगा तो हम वहां पर हल्क से पढ़ेंगे ऐसे हा, लेकिन यहाँ नॉर्मल आया है तो पढ़ते वक्त भी हमें नॉर्मल पढ़ना होगा ऐसे ज़िलज़ालहा। अब देखें एक दफा फिर से, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। दूसरी आयत, वाव ज़बर वा, अलिफ खा ज़बर अख, खा को हल के पहले हिस्से से अदा किया जाएगा, खा, इस तरह से। वाव ज़बर वा, अलिफ खा ज़बर अख, व अख, रा ज़बर रा, जीम ज़बर जा, व अख रा जा, तलम ज़ेर तिल। ता के बाद देखिए जो अलिफ आया है उस अलिफ को हमें नहीं पढ़ना है, ता को मिलाएंगे लाम में, तलम ज़ेर तिल, अलिफ रा ज़बर अरो, व अखरजतिल अर्द, दौत पेश दू, अर्दु, व अखरजतिल अर्दु, अलिफ सा ज़बर अस, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, अस्क़ा, लम ज़बर ला, हा अलिफ ज़बर हा, अस्क़ालहा, व अखरजतिल अर्द अस्क़ालहा।
پھر سے ہم پہلے آیت سے پڑھیں گے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. آیت نمبر 3 واو زبر وا، قاف الف زبر قا، وقا لام لام زبر لل، وقال الف نون زیر ان. اب دیکھیں یہاں ان میں 50% قلنا کیا جائے گا، ایسے پڑھا جائے گا ان، سین الف زبر سا، انسا نون پیش نو، قال الانسان، میم الف زبر ما، لام زبر لا، ما لا، ہا الف زبر ہا، ما لہا. جی کسی نے کچھ پوچھا؟ آپ لوگ اپنی آواز میوٹ کیجئے. وقال الانسان ما لها. ٹھیک ہے، انسانوں میں ہم 50% گنا کریں گے ایسے، انسانو. وقال الانسان ما لها. اس کے بعد آیت نمبر 4 یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم حمزہ زیر ای، یومئی، زال دو زیر زن. زال کو ہمیں کیسے پڑھنا ہے؟ ٹنگ کو دونوں تیت کے بیچ میں لے کر آئیں گے، زال دو زیر زن، یومئذن. ترپشتو ح دال زبر حد، تو حد دال زیر دی، تو حدی. سا پیش سو، تو حدیثو. سا کو بھی جب ہم ادا کریں گے تو سا میں بھی ہمیں ٹنگ کو باہر نکالنا ہے ایسے، سا. ٹھیک ہے، سا کو اور زال کو دونوں کو ہم ایک ہی طرح سے ادا کریں گے. کیسے؟ تیت کو، ٹنگ کو تیت کے بیچ میں لے کر آئیں گے تو کیا ادا ہوگا؟ سا. ٹھیک ہے، سا پیش سو، تحدثو، یومئذ تحدثو. الف خا زبر اخ، با الف زبر با، اخبا، را زبر را، اخبارا، ها الف زبر ها، اخبارها. یومئذ تحدث اخبارها، یومئذ تحدث اخبارها. اس کے بعد آیت نمبر 5 با زیر بی، الف نون زبر ان، بی ان نون زبر نا، بی ان. بی ان میں ہمیں غنہ کرنا ہے 100%، ایسے پڑھیں گے بی ان. رو با زبر رب، با زبر با، رب، کیف زبر کیا، ربک، بی ان ربک. الف واو زبر او، ہا الف زبر ہا. ہا کے ساتھ دیکھیے جوائنٹ ہے یا، اس یا کو ہمیں نہیں پڑھنا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عربی میں 4 حروف ایسے ہیں جو لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے. کون کون سے حروف ہیں؟ واو الف لام یا، یہ حروف سائلنٹ رہیں گے. تو یہاں پر یا لکھا گیا ہے لیکن یا کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر جو چھوٹا سا الف ہے وہ الف کو ہمیں ادا کرنا ہے. ہا الف زبر ہا، بِأَنَّ رَبَّكَ او ہا. اس کے بعد ہے لام زبر لا، ہا الف زبر ہا، لہا، بِأَنَّ رَبَّكَ او ہا لہا. پھر سے ایک بار پڑھتے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ او ہا لہا. آیت نمبر 6 یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یومئی، زال دو زیر دن، یومئذن. لیکن جب ہم اس میں یا زال کو یا میں ملائیں گے تو ایسے پڑھا جائے گا زال یا دو زیر زین، یومئذین. یا صاد زبر یس، دال پیش دو یسدو، را نون پیش رن، یسدرن. جی را کے بعد جو الف آیا ہے اس الف کو ہمیں نہیں پڑھنا ہے. اوکے میم. جی، اور الف کے بعد لام ہے، الف لام کو یہاں پہ ہمیں نہیں پڑھنا ہے. اوکے، را کو ملائیں گے ڈائریکٹ ہم نون میں، را نون پیش رن، یسدرن، نون الف زبر نا، سین پیش سو، ناسو، یسدرن ناسو، یومئذ یصدرن ناسو. الف شین زبر اش، تا الف زبر تا، اشتا. پھر تا الف دو زبر تن، اشتاتن. اس طرح سے پڑھا جاتا ہے. اور اگر ہم تا ملائیں گے لام میں تو ایسے پڑھا جائے گا تا لام دو زبر تل، اشتاتل. یومئذ یصدر الناس اشتاتل، لام زیر لی یا پیش یو، لیو، را واو زبر رو، لیو رو،
اس کے بعد واو کے بعد دیکھیے آپ لوگ الف ہے، وہ الف کو بھی نہیں پڑھیں گے. پھر اس کے بعد الف عین صبر آ، میم الف صبر ما، اعما لام زبر لا، حامیم پیشوم اعمالهم يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم. پھر سے ایک دفعہ ہم پڑھتے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم. جی اس کے بعد ہے فا زبر فا، میم نون یا زبر مئی، فمئی یا عین زبر یا، میم لام زبر مل، فمن يعمل، میم سادر مس قاف زبر قا، مسقال لام زبر لا، مسقال، فمن يعمل مسقال، زر را زبر زر را زبر را ذرة، تا دو زیر تن ذرة، خا یا زبر خی، را الف دو زبر رن، خیرن بھی پڑھا جائے گا لیکن جب ہم اسے ملائیں گے تو را یا دو زبر رئی ہو جائے گا. خیرن یا زبر یا، را زبر را، یرا ہا الٹا پیش ہو یرہو. اب ہم یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو ہا کے اوپر جو علامت ہے، جو سائن ہے یعنی جو الٹا پیش ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گا. کیسے پڑھا جائے گا؟ یرا، فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ. پھر اس کے بعد واو زبر با، میم نون یا زبر مئی، ومئی یا عین زبر یا، میم لام زبر مل، یعمل، ومن یعمل، میم سازر مس، قاف الف زبر قا، مسقا لام زبر لا، مسقال، زر را زبر زر، را زبر را ذرة، تا دو زیر تن ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة، شین را زبر شر، را یا دو زبر رئی، شرعی یا زبر یا، را زبر را یرا، ہا الٹا پیشو یرہو. سٹاپ کریں گے یرا. ومن يعمل مثقال ذرة شرعا یرہ. اوپر سے پڑھتے ہیں پہلے آیت نمبر فرسٹ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ٹھیک ہے بچوں، آپ کو سمجھ میں آئی ہے سورہ؟ اب آپ لوگ کل اس سورے کی پریکٹس کر کے آئیے گا. کل آپ لوگ اس سورے کی پریکٹس کر کے آئیے گا، میں سنوں گی. ٹھیک ہے، اب کیونکہ میرا وقت ختم ہو چکا ہے اور اب آپ لوگ دنیات کلاس کے لیے آمادہ ہو جائیے. کلاس کا آغاز کیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی خدا حافظ. خدا حافظ. آپا خدا حافظ آپا. خدا حافظ آپا. خدا حافظ خور. اور اگر ہو جائے تو چلیے اسٹارٹ کریں. ہماری آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پڑھیں گے بعثت. بعثت یعنی کی نبوت کا اعلان ہوا تھا. بعثت یعنی وہ روز جس دن نبی کی نبوت کا اعلان ہوتا ہے. نبی یا امام جب بھی اللہ ان کو بھیجتا ہے تو وہ امام تو شروع سے ہی وہ نبی اور امام بنا کر بھیجتا ہے. جیسے کہ ہمارے نبی کو 40 سال بعد نبوت کا اعلان کرنے کا حکم ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے نبی 40 سال تک نبی نہیں تھے، معاذ اللہ.
یعنی جس وقت ہمارے ماں رسول خدا آئے ہیں تو یعنی وہ نبی بن کر ہی آئے تھے، لیکن خدا نے ان کو 40 سال تک کے حکم نہیں دیا تھا. ہمارے نبی 40 سال تک نبی نہیں تھے، معاذ اللہ، مطلب تھے وہ، لیکن اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا. اس 40 سال میں نبی ہمارے لوگوں کو چھپ چھپ کر تبلیغ کیا کرتے تھے، یعنی سب کو چھپ چھپ کر تبلیغ دیا کرتے تھے، ان کو سکھاتے تھے چھپ چھپ کر، لوگوں کو چھپ چھپ کر تبلیغ دیا کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے. تو 40 سال بعد نبی کو حکم دیا اللہ نے کہ اے لوگوں بتاؤ کہ اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کو بتاؤ میں نبی ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں. چلیے پھر میں آپ لوگ کو اسٹارٹ کرتی ہوں کہ بعثت آپ لوگ کو سمجھ آ گیا کہ بعثت کا کیا مطلب ہے؟ جی کیا مطلب؟ اس دن نبوت یا امامت کا اعلان ہوتا ہے. ویری گڈ، ویری گڈ سید سمیع حسن. اور کوئی بتائے گا ہم کو؟ آپا جس دن نبوت اور امامت کا اعلان ہوتا ہے اس دن کو بعثت کہتے ہیں. اور کوئی؟ جب نبوت کا اعلان ہو تب بعثت کرتے ہیں. ویری گڈ ادیبہ زہرا، ماشاء اللہ. اور کوئی ہم کو بتائے گا؟ چلیے اب ہاں آگے بڑھے ہم. جی آپا. جی میں آپا اسرا آپ بتائیے بعثت مطلب. اسرا جی نبوت آپ ہم کو بتائیں گی بعثت مطلب؟ جب نبوت کا اعلان ہوتا ہے تب ہم اس کو بعثت بولتے. ویری گڈ. جس دن نبوت کا اعلان ہوا تھا اس روز کو بعثت کہتے ہیں. اوکے آگے بڑھے ہم. جی آپا. جی آپا. مکہ معظمہ کے قریب ایک پہاڑی جبل نور کا واقعہ ہے. جبل مینس پہاڑ کا واقعہ ہے. اس پہاڑ میں ایک چھوٹا سا غار ہے جس کا نام غار حرا ہے. غار مطلب غفا. غار مطلب غفا. جس کا نام غار موسیٰ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں جایا کرتے تھے اور کئی دن تک کی تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے. رسول خدا کہاں عبادت کیا کرتے تھے؟ غار میں. غار میں. غار حرا. یعنی ایک غفا. ہاں غار کیا کرتے تھے اور تنہائی میں وہ عبادت کیا کرتے تھے. ایک خوشگوار صبح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں عبادت میں مصروف تھے. رسول خدا کہاں مصروف تھے؟ اس غار میں، مطلب وہ عبادت کر رہے تھے. مصروف میں مطلب بزی تھے. بزی تھے. ہاں مصروف یعنی بیزی، اور عبادت میں اپنی مصروف تھے. اللہ نے اپنے فرشتے جبرائیل امین کو پیغام کے ساتھ بھیجا. حضرت جبرائیل امین اس غار حرا میں پہنچ کر صدا دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو نبی نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ بنی یہ نو انسان کو بت پرستی
سے روکے اور اللہ کی طرف دعوت دے. بنی نو مطلب نئی نسل. ان کو جائے اور ان سے کہے یعنی جو لوگ بت کی پوجا کر رہے ہیں وہ لوگوں سے کہے اور انہیں اسلام کی کیا دے؟ دعوت دعوت دے. دعوت دعوت دے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزم اور یقین کے ساتھ نماز غار حرا سے باہر آئے اور وہ نماز میں مصروف تھے. جب ان کو آواز آئی، جب جبرائیل امین نے پیغام لائے، غار حرا سے باہر آئے. پھر انہوں نے باہر آئے اور سب سے پہلے اس خبر کو سننے والی خاتون کا نام کیا تھا؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا. سب سے پہلے یہ خبر کس نے سنی کہ ہمارے نبی کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا. خدیجہ سلام اللہ علیہ. سب سے پہلے سب سے پہلے یہ خدیجہ خبر سلام حضرت اللہ علیہا. خدیجہ سلام اللہ علیہا نے سنی تھی. ہاں، اور خبر کیا تھی؟ کہ وہ خدا کی پروفٹ کا نبوت کا اعلان ہو چکا ہے. رسالت کی خبر. پروفٹ محمد نبی کی رسالت کی خبر تھی. آپ نے اپنی خبر سلام اللہ نے انہوں نے کہا آپ نے اپنے شوہر سے کہا میں پہلے سے ہی جانتی تھی کہ آپ اللہ کے پیغمبر بنیں گے. یعنی حضرت خدیجہ کو علم تھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنیں گے. اس کی شہادت یعنی پھر کلمہ پڑھا. حضرت عیسیٰ نے بھی دی یعنی انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. پھر اور حضرت خدیجہ نے پھر کلمہ پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ یعنی اللہ ایک ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ یعنی اللہ رسول خدا اللہ کے کیا ہے؟ رسول ہے. رسول ہے. ویری گڈ. پھر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میں ہر حال میں آپ کا ساتھ دوں گی اور آپ کی مدد کروں گی. حضرت علی علیہ السلام جو اس موقع پر کم سن تھے، حضرت علی علیہ السلام بہت کم سن تھے، وہ چھوٹے تھے. انہوں نے حضرت محمد کا بھرپور ساتھ دیا. مولا علی نے ہمارے رسول خدا کا بھرپور ساتھ دیا. اور جب یہ تینوں ایک ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے تو مکے کے لوگ حیرت سے دیکھا کرتے تھے کہ یہ لوگ آپس میں کس خدا کی پرستش کر رہے ہیں، کس خدا کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، کہ مطلب جو دکھائی نہیں دیتا ہے، کس خدا کو لوگ مان رہے ہیں. اتنے میں ابن عباس نے کہا محمد کا دعویٰ ہے کہ ان کو رسول منتخب کیا گیا ہے اور ایک نئے دین کی ذمہ داری دی ہے. محمد کا کہنا ہے کہ دین اسلام دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہے اور بہت جلد تمام لوگ اس نئے دین کو قبول کر لیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جبرائیل امین نے رسالت کا پیغام کب دیا تھا؟ 27 رجب کو دیا. اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ روزے بیست. روزے بیست. ہاں اس دن کو ہاں اس نہیں اس روزے کہتے ہیں. اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ روزے بیست کہتے ہیں.
اور آپ لوگ کو ایک واقعہ پتا ہے رسول خدا کا، جو رسول خدا اس ماحول میں، جب عرب کا جو ماحول تھا اس میں رسول خدا جب جاتے تھے تو ایک بوڑھی عورت رسول خدا کے اوپر روز کچرا پھینکتی تھی. جب وہ جاتے تھے تب وہ روز کچرا پھینکتی تھی رسول خدا کے اوپر. ایک دن اس عورت نے رسول خدا پر کچرا نہیں پھینکا، لیکن رسول خدا انہوں نے سب سے پوچھا کہ آج کیا ہوا اس عورت کو، وہ کہاں گئی، آج اس نے ہمارے اوپر کچرا نہیں پھینکا. رسول خدا اس عورت کے گھر پر گئے اور اس بوڑھی عورت کو کہا کہ جب پھر وہ بوڑھی عورت رسول خدا کو کہتی ہے کہ آج میں جب بیمار ہوں تو آج تم مجھ سے بدلہ لینے آئے ہو. رسول خدا نے کہا نہیں، میں تم سے بدلہ نہیں لینے آیا ہوں، سنا ہے تمہاری طبیعت خراب ہے اور تم نے آج کچرا نہیں پھینکا، میں اس لیے آیا ہوں تمہارے بارے میں حال پوچھنے کے لیے کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے. ہاں، اور پھر وہ بڑھیا اٹھ کر بیٹھ گئی اور وہ خوش ہو گئی کہ یا رسول اللہ، یہ کون سا دین ہے آپ لوگوں کا جو اتنا اچھا دین ہے. مطلب ہم کسی کے بارے میں خیال رکھتے ہیں، کسی کے بارے میں. وہ عورت نہیں آئی تو رسول خدا نے جا کر پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، آج تم نے مجھ پر کچرا کیوں نہیں پھینکا. وہ عورت بوڑھی خوشی سے اٹھ کر بیٹھتی ہے اور پھر ہمارا دین قبول کر لیتی ہے. سمجھ میں آیا بچوں آپ لوگوں کو؟ کیا کیا اس بوڑھی عورت نے، یہ وہ ہم کو کوئی سنائے گا واقعہ پورا؟ وہ ہے نا جب دین کو قبول کر دیا، بوڑھی عورت نے خوشی خوشی دین کو قبول کر لیا. جبھی بھی رسول اللہ اس راستے سے گزرتے تھے وہ بوڑھی عورت ان کے اوپر یہ پلیز آپ لوگ کا پھر آواز بھی آئے گا کہ کس نے کیا جواب دیا، اور آپ لوگ کو بھی پھر کیا ہم بتا سکتے ہیں؟ میم میں بتاؤں؟ ہم بتائیں. ہاں ایک ایک کر کے بتائیے پلیز. اپا جب پروفیٹ محمد جب رسول اللہ گزرتے تھے راستے سے تو ایک بوڑھی عورت تھی، وہ ان پر ہمیشہ روز کچرا پھینکتی تھی. ایک دن وہ بوڑھی عورت نے اس پہ کچرا نہیں پھینکا تو رسول اللہ نے سب سے پوچھا کہ وہ بوڑھی عورت کہاں ہے، اور پھر پتہ چلا کہ وہ بوڑھی عورت بیمار تھی. تو پھر رسول اللہ اس کے گھر پہ گئے وہ بوڑھی عورت کے، اور وہ بوڑھی عورت نے پوچھا کہ تم آج میرے سے بدلہ لینے آئے ہو؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، میں تمہارا حال پوچھنے آیا ہوں. تو بوڑھی عورت نے پوچھا کہ تمہارا یہ کون سا دین ہے، اتنا اچھا دین؟ تو پھر اس کے بعد وہ عورت جو تھی، وہ بوڑھی عورت، وہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا. اب ہم بتائیں. جی بتائیے. جب رسول خدا گزرتے تھے راستے پہ سے تو ایک بوڑھی عورت ہے نا ان پہ کچرا پھینکتی تھی. تو جب وہ ایک دن گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت نہیں تھی آج. تو انہوں نے سب سے پوچھا کہ وہ بوڑھی عورت کہاں ہے جو مجھ پہ کچرا پھینکتی تھی. تو سب سے پوچھا تو ان کا وہ پھر ان کے گھر پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بیمار تھی. تو پھر اس بوڑھی عورت نے کہا کہ آج تم جب میں بیمار ہوں تو تم میرے سے بدلہ لینے آئے ہو. تو پھر رسول خدا نے کہا نہیں، میں تو تمہارا حال پوچھنے آیا ہوں، تم بیمار ہو. تو وہ بوڑھی عورت خوشی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولتی تم کون سے دین کو مانتے ہو، کون سا دین ہے تمہارا اتنا اچھا، تو اور وہ اسلام کو قبول کر لیتی ہے. پھر ویری گڈ ماشاء اللہ. اور کوئی؟ میم میں بتاؤں؟ بتائیے. ہم بتائیں. جبھی بھی رسول اللہ وہ راستے سے گزرتے تھے تو وہ عورت ان کے اوپر کچرا پھینکتی تھی. ایک دن جب رسول اللہ جا رہے تھے وہی راستے سے تو دیکھا وہ عورت ان کے اوپر کچرا نہیں پھینک رہی ہے. تو انہوں نے سب سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے. تبھی ان کو پتا چلا کہ وہ عورت بیمار ہے. تو وہ ان کے گھر گئے
اور وہ جب پہنچے تو وہ عورت نے پوچھا کہ آج تم مجھ سے بدلہ لینے آئے ہو؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ نہیں، میں تو تمہارا حال پوچھنے آیا ہوں. تو وہ عورت خوشی سے اٹھ کے بیٹھ گئی اور پوچھی تمہارا اتنا اچھا دین کون سا ہے جو پوچھتی ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتی ہے. لے اصل کلاس کے ابو اور کوئی؟ مس میں جی ادیبہ بتائیے. مس میں اسرا ہوں. اچھا ایک منٹ ادیبہ کو بتا دیجیے. میم ہم بولے جی ادیبہ جی. رسول اللہ کے اوپر وہ دیکھتی تھی. ایک دن رسول اللہ وہ راستے سے گزر رہے تھے تو رسول اللہ نے ان کے اوپر نہیں پھینکا. بڑی عورت نے ان پہ کچرا نہیں پھینکا اور پھر رسول اللہ ان کے گھر گئے اور وہ بوڑھی عورت نے پوچھا آج مجھ سے بدلہ تو رسول اللہ نے جواب دیا نہیں. ساری وہ رسول اللہ پہ ایمان لائی. اس نے کیا کیا؟ ہمارا اسلام قبول کر لیا. اور پھر آپ کو اس کے بارے میں اس کے بعثت کے بارے میں جبرائیل نے اب تک اللہ کا کون کون سا پیغام پہنچایا؟ رسول خدا کی نبوت کا. رسول خدا جب گھر میں تھے تو ان پر جبریل آئی اور انہوں نے کہا کہ خداوند عالم نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، تمہیں رسول ہے اور جا کے بنو یعنی جو نئی نسلیں انہیں بنی نو کو اسلام کی دعوت دو. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کس نے اسلام کا اظہار کیا؟ جناب خدیجہ کبریٰ سلام علیہا. بی بی خدیجہ سلام علیہا. ابن ابا انہوں نے گواہی دیا کہ مطلب ہم کو پہلے سے پتا تھا کہ آپ نبی ہیں. نبی ہے، پیغمبر ہیں. اور کس دن کو بعثت کہتے ہیں؟ نبوت کا اعلان کے روز کو بعثت کہتے ہیں. جس دن نبوت یا امامت کا جس دن نبوت کا اعلان ہوا تھا اس دن کو بعثت کہتے ہیں. اور 27 رجب ہوتا ہے روز بعثت، وہ بعثت کرتے ہیں. ویری گڈ. اور اسرا سید آپ بتائیے، آپ کو بتانا تھا نا بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بھی بتاؤں؟ ویڈیو آن کری. یہ آپ کا فیس تو دکھائیے. میں بھی سناؤں؟ آپ سنائیے. جب رسول اللہ راستے سے گزرتے تھے تو ایک بوڑھی عورت ان کے اوپر کچرا پھینکتی تھی. جب ایک دن مولا رسول اللہ راستے سے گزر رہے تھے تو بوڑھی عورت نہیں دکھی. رسول اللہ نے سب سے پوچھا کہ بوڑھی عورت کہاں ہے؟ پھر بوڑھی عورت کے رسول اللہ گھر گئے تو بوڑھی عورت نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، تب آپ اس سے بدلہ لینے آ رہے ہیں؟ رسول اللہ نے بولا کہ نہیں، میں تمہارا حال پوچھنے آیا ہوں. بوڑھی عورت خوشی کے مارے بیٹھی
रसूल अल्लाह आपका अच्छा टीम कौन सा है? रसूल अल्लाह ने अपना अच्छा टीम बता दिया। ओके माशाल्लाह, वेरी गुड। आपकी एज क्या है? 5 years। माशाल्लाह, वेरी गुड। आप न्यू हो जरा? यस। अच्छा, मिंसा, मिंसा आप बताएंगी हमको? रीजा सहरा। मिंसा, रीजा सहरा। चलिए आप लोग को आज समझ में आया ना बच्चों? जी मैम। जी मिस। पूरी लड़की कहाँ है? तो वो कौन बता रहा है? पूछने आए थे। तो जी मिंसा बता रही है आपा। जी बताइए मिंसा। उनके घर गए तो किसमें लगाएंगे? बीमार थी तो दूसरे दिन तुम लैपटॉप में तुम्हारा व्हाट्सएप खोल के दिन कौन सा है अच्छे दिन तो उन्हें बता दिया अच्छा दिन। इसमें आवाज आएगी अच्छी। ओके मिंसा, चलिए वेरी गुड। छोड़ो मोबाइल में ही देख लो। ये इंशाल्लाह ठीक इसी वक्त 4 बजे। जब तक के आप लोग देखते रहिए। इंशाल्लाह।